we have already been in touch with our Saudi brothers, and we have talked about this issue. Iran is not responsible for the attack against the oil installations in Saudi Arabia. We have made it clear. We have officially announced today that was not one of the targets of the Iranian armed forces. سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر کوئی حملہ نہیں کیا. ایرانی نائب وزیر خارجہ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. کہا سعودی عرب کو واضح طور پر بتایا آج تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملے کا ایران ذمہ دار نہیں. سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات ایران کے اہداف میں شامل نہیں. ہم سعودی بھائیوں سے رابطے میں ہیں. اسرائیل مشرق وسطی میں تباہی چاہتا ہے. معروف امریکی صحافی اور یوٹیوبر ٹکر کارلسن کا انکشاف. کہا سعودی عرب اور قطر میں موساد کے ایجنٹس گرفتار کیے ہیں. موساد ایجنٹ سعودی عرب اور قطر میں بم دھماکے کرنا چاہتے تھے. سعودی عرب اور قطر میں موساد ایجنٹس کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی. اسرائیل سعودی عرب اور قطر میں بم دھماکے کرنا چاہتا ہے اور یہی ملک ایران کے نشانے پر ہے. اسرائیل صرف ایران نہیں بلکہ قطر، UAE، سعودی عرب، بحرین، عمان اور کویت کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اسرائیل پورے مشرق وسطی کو اپنے لیے سیکیورٹی رسک سمجھتا ہے. خلیجی ممالک کبھی بھی امریکہ کے لیے خطرہ نہیں. سینٹ کام کے ایران کے حملوں میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق. سینٹ کام کے مطابق ایران کے حملوں میں اب تک 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. امریکی افواج نے حال ہی میں 2 لاپتہ فوجیوں کی باقیات برآمد کی ہیں جو ایران کے ابتدائی حملوں کے دوران مارے گئے تھے. اس سے پہلے سینٹ کام نے کویت میں 3 F-15 تباہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے F-15 طیاروں کو نشانہ بنایا. فرینڈلی فائر کے واقعے میں کویتی میزائلوں سے طیارے تباہ ہوئے. تمام 6 پائلٹ بحفاظت طیاروں سے نکلنے میں کامیاب رہے. ایران نے بھی کویت میں امریکی فائٹر جیٹ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. قطر کا ایران کے 2 لڑاکا طیارے مار گرانے کا دعویٰ. قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے بحری اور فضائی دفاعی نظام نے 7 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کیا. 5 ایرانی ڈرونز کو فضا میں ہی ناکارہ بنایا. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری. حملوں میں 555 ایرانی شہید، سینکڑوں زخمی ہوئے. اصفہان میں نیوکلیئر فیسلٹی کے قریب دھماکہ. صوبہ فارس میں 35 شہری نشانہ بنے. کرمشاہ میں بچے سمیت 5 شہری شہید ہوئے. اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے 131 شہروں کو نشانہ بنایا. تازہ حملے میں تہران کا ایمرجنسی سروسز کا دفتر تباہ. عملے کو نقصان پہنچا. تہران میں گاندھی اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا. وسطی شہر میں 6 میزائل داغے گئے. کئی رہائشی عمارتیں اور پولیس اسٹیشن ملبے کا ڈھیر بن گئے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران پر 30 گھنٹوں کے دوران 2000 بم گرائے. دشمن کے حملے میں زخمی آیت اللہ خامنئی کی اہلیہ بھی شہید ہو گئیں. ایرانی محکمہ صحت کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے احواز، سیستان اور ہمدان میں اسپتالوں کو نشانہ بنایا. We warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location, but they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically. ایران سے اصل جنگ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. امریکی صدر کا اعلان. صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے دور مار میزائل سنگین خطرہ ہے. ایپک فیوری حملے میں ایران کے 49 سینئر رہنماؤں کو ہلاک کیا. حیرت انگیز ہے امریکہ کے پاس اعلیٰ ایرانی قیادت کی ملاقات کی معلومات تھیں. ایران کو وارننگ دی تھی دوبارہ میزائل پروگرام شروع نہ کرے. تہران نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا. امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ایران پر بڑی کارروائی جلد ہوگی. ایپک فیوری آپریشن وقت سے پہلے ہی مکمل ہونے کا امکان ہے. بحرین، اردن، کویت، قطر، UAE پر ایرانی حملے بڑا سرپرائز تھے. ایران پر امریکی فوجی کارروائی کا اگلا مرحلہ انتہائی ہولناک ہوگا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی اسکولوں اور اسپتالوں پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت. کہا اسپتالوں پر حملے زندگی پر حملہ اور اسکولوں پر حملے قوم کے مستقبل کو نشانہ بنانا ہے. مریضوں اور بچوں کو نشانہ بنانا بنیادی انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہے. دنیا کو مذمت کرنی چاہیے. ایران ان جرائم پر خاموش نہیں رہے گا، نہ جھکے گا.
ایران کے پاس میزائل ایٹمی طاقت ہوگی تو دنیا کو یرغمال بنا لے گا. ہمارا مشن ہے کہ ایران کی بیلسٹک میزائل صلاحیت کو تباہ کرے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ہمارے مشن کا مقصد ایرانی میزائل صلاحیت اور نیوی کو تباہ کرنا ہے. یقینی بنائیں گے کہ ایران دوبارہ بیلسٹک میزائل ایٹم بم نہ بنا سکے. محکمہ جنگ اسکول پر حملوں کی رپورٹس کی تحقیقات کر رہا ہے. امریکہ کسی اسکول پر حملہ نہیں کر سکتا. کسی اسکول پر حملہ ہوا ہے تو دیکھیں گے کس نے اسٹرائک کیا. ایرانی عوام کو ہماری مدد درکار ہو تو ہمارے دروازے کھلے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا چینی اور آرمینیائی وزیر خارجہ سے رابطہ. وزیر خارجہ کا امریکی اسرائیلی فوجی جارحیت کے بعد علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال. چینی ہم منصب سے گفتگو میں عباس عراقچی کا کہنا تھا تہران خلیج فارس کے عرب ممالک کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا. آرمینیائی وزیر خارجہ سے گفتگو میں عباس عراقچی کا کہنا تھا ایران آیت اللہ خامنئی کے قتل کا بدلہ لے گا. جارحیت کے جواب میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں اور خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا. ایران کے اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملے. پاسداران انقلاب کا نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر ٹوما بار کی رہائش گاہ پر بھی میزائل داغے گئے. حملے میں نیتن یاہو بچ گئے. بیر شیبہ میں اسرائیلی فوج کا مواصلاتی مرکز تباہ کر دیا. بیت شمس میں 10 اسرائیلی ہلاک ہوئے. 700 سے زائد زخمی ہیں. ایرانی میزائل اور ڈرونز نے اسرائیلی دفاعی نظام کو چکمہ دے کر دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا. ایران کے آبنائے ہرمز میں 3 تیل بردار جہازوں پر حملے. مسقط کے قریب بحری جہاز کو نشانہ بنایا. ایران نے 560 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خلیج فارس میں امریکی فوجی اڈوں اور بحری جہازوں پر حملے کیے. ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن کو بھی میزائل سے نشانہ بنایا. امریکہ کے خلاف طویل جنگ کے لیے تیار ہیں. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی دارجانی کا اعلان. کہا ایران نے پچھلے 300 سال میں خود کو کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا. ہماری بہادر فوج نے ہمیشہ صرف دفاعی جنگ لڑی. ہم کسی نقصان کی فکر کیے بغیر اپنا اور اپنے 6000 سالہ تمدن کا دفاع کریں گے. دشمن کو اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا پڑے گا. ایرانی 3 رکنی عبوری لیڈرشپ کا دوسرا اجلاس. کونسل نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب تک فرائض انجام دے گی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے میجر جنرل مجید کو قائم مقام وزیر دفاع مقرر کر دیا. پاسداران انقلاب کے جنرل مجید ایرانی دفاعی امور کی نگرانی کریں گے. تقرری عزیز نصیر زادہ کی شہادت کے بعد کی گئی. متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد کا عوامی اعتماد بحالی میں بڑا اقدام. یو اے ای صدر محمد بن زائد کا دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان کے ہمراہ افطار کے بعد دبئی مال کا دورہ. یو اے ای صدر محمد بن زائد ال نہیان اور شہزادہ حمدان دبئی مال میں لوگوں میں گھل مل گئے. یو اے ای کے صدر اور شہزادے نے دنیا کو پیغام دیا کہ دبئی محفوظ ہے. کہا یو اے ای قیادت اپنے لوگوں کے درمیان اور ان کے قریب ہے. ایک غیر ملکی شہری نے اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان کے ہمراہ ویڈیو بھی بنائی. شہری نے پوسٹ میں لکھا تصور کریں آپ ایک مال میں ہوں اور یو اے ای صدر سے ملاقات ہو جائے. یہ اے آئی کی ویڈیو نہیں بلکہ دبئی مال کی ویڈیو ہے. Strongly condemn the war being waged on Iran. We have reaffirmed our support for sovereignty and territorial integrity. I join all Pakistanis condoling the martyrdom of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. May Allah grant him highest place in Jannah. ایران پر جنگ مسلط کرنے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں. پڑوسی ملک کے استحکام کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں. تمام پاکستانیوں کے ساتھ میں بھی آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں. صدر آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب. کہا بھارتی قیادت کا کہنا ہے وہ ایک اور جنگ کے لیے تیار ہے. میں بتانا چاہتا ہوں ہر جارے دشمن عبرتناک شکست کے لیے تیار ہے. کوئی غلطی نہ کرے. ہم آپ کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. بھارت نے افغانستان کے راستے پراکسی آپریشن تیز کیے تو طالبان رجیم نے دیکھ لیا کہ آخری حد عبور کرنے پر پاکستان کیا کرتا ہے.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ओमान के सुल्तान में टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की संगीन सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान पर हमले ऐसे वक्त हुए जब ओमान की सालिसी में मुज़ाकरात जारी थे, मज़ीद कशीदगी रोकने और सिफारती इक़दामात की बहाली की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और शामी सदर अहमद अल शहरान से भी राब्ता, दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तहम्मुल, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत पर जोर। गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता समेत अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ्त पर भी बहस हुई। जब तक अफगान तालिबान सहूलतकारी तर्क न करे, ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ जारी रहेगा। अफगान तालिबान को फैसला करना होगा पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्द गिरोहों के। सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदार की गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान को फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान की सहूलतकारी तर्क करने की यकीन दहानी कराना होगी। हम किसी जल्दबाजी में नहीं, अफगान तालिबान हुकूमत को काबिल तस्दीक यकीन दहानी कराना होगी। अफगान अवाम से कोई इख्तिलाफ नहीं, कार्रवाइयाँ सिर्फ उनके खिलाफ हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से पाकिस्तान की दिलचस्पी नहीं। अफगान अवाम मुतमईन है कि ज़ालिमाना अनासर के खिलाफ मौसर इक़दाम किया गया। सिक्योरिटी अहदेदार ने मजीद कहा, पाक फौज का सियासत या दीगर अमूर से कोई मफाद वाबस्ता नहीं। अंदरूनी सिक्योरिटी में पाक फौज की शमूलियत गवर्नेंस के खिलाफ के बाइस है। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल ना होने और मुतल्लिका इदारों की सियासत ज़दा होने से सूरत-ए-हाल पेचीदा हुई। इस पेचीदा सूरत-ए-हाल की वजह से ही फौज को किरदार अदा करना पड़ा। ईरान जंग पर पाकिस्तान मुतवाज़िन पॉलिसी पर अमल पैरा है। तेहरान ने पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सराहा। चीन और रूस ने भी तायीद की। पाकिस्तान ने अरब मुल्कों को निशाना बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदार की गुफ्तगू। कहा, यह तासुर कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान और ईरान को अस्करी, खारजा पॉलिसी, दाखिली हालात पर यकसा करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मुसल्लह अफ़वाज बहादुर और साबित कदम कौम की हिमायत से दुश्मन के हर मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। जब तक अफगान तालिबान सहूलतकारी तर्क न करे, ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ जारी रहेगा। अफगान तालिबान को फैसला करना होगा पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्द गिरोहों के। अफगान तालिबान को फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान की सहूलतकारी तर्क करने की यकीन दहानी कराना होगी। अफगान तालिबान भागकर यूएई, कतर, सऊदी अरब के पास गए। पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया कि अब कोई रियायत नहीं होगी। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में हुकूमत पाकिस्तान से 3 से 4 ममालिक ने राब्ता किया। प्रोग्राम खबर में मोहम्मद मालिक ने बताया, कहा, यह वाज़ेह फैसला कर लिया गया। सराज हक्कानी, मुल्ला उमर याकूब पाकिस्तान के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह को पैगाम भिजवा दिया गया है कि फतवा दें जो मायने खेज और दो टोक हो। मुल्ला हैबतुल्लाह के फतवे के बाद पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान के दरमियान फ़र्क वाज़ेह होगा, वरना पाकिस्तान अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। अफगान तालिबान रजीम की जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ जारी। फितना ख़वारिज और अफगान तालिबान रजीम के जलालाबाद में असलहा डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह कर दिए गए। खोस्त में एम्यूनेशन डिपो तबाह। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया, फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 51 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम के 435 कारिंदे हलाक और 630 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। 188 पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 188 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की गईं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के एयरपोर्ट्स पर खुसूसी परवाज़ों का आगाज़। फंसे मुसाफिरों को मरहलावार रवानगी की सहूलत दी जाएगी। नए शेड्यूल से मुतालिक मुसाफिरों को बराह रास्त आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान सफारतखाना अबू धाबी की ट्रांजिट में फंसे पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा करने की अपील। ट्रांजिट में मौजूद पाकिस्तानी फौरी फॉर्म पुर करें। मालूमात की बुनियाद पर एयरलाइंस और हुकाम से रब्ता किया जाएगा। सफारतखाने की हिदायत। सऊदी एयरलाइंस ने मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मनसूखी में 4 मार्च तक तौसीह कर दी। पेशावर, ओमान, कुवैत, दुबई, अबू धाबी, दोहा, बहरीन, मॉस्को के लिए ताहाल मनसूख। 10 मुल्कों की फ़िज़ाई हदूद बंद होने से हज़ारों परवाज़ें मुतासिर।
لاکھوں مسافر الٹ گئے۔ پاکستان سے آج 106 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ فضائی حدود کی بندش کے باعث مشرق وسطیٰ کے 7 ایئرپورٹس پر 9,500 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ان ایئرپورٹس میں دبئی، دوحہ، شارجہ، ابوظہبی، بحرین، کویت اور المکتوم ایئرپورٹ شامل ہیں۔ ایران سے پاکستانی طلباء اور شہریوں کی بحفاظت واپسی جاری۔ حکومت اور پاک فوج نے 1 اور 2 مارچ کو 183 طلباء کو تفتان کے سرحدی راستے کوئٹہ پہنچا دیا۔ پاکستانی طلباء تہران میڈیکل کالج، اصفہان میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھے۔ ایران کے شہر بندر عباس میں 27 پاکستانی محصور۔ شیلنگ کے باعث جہاز آگے نہیں بڑھ سکا۔ پشاور کے رہائشی مشتبہ علی کا ویڈیو پیغام، کہا عملے کو شیلٹر ہوم منتقلی کی ہدایات ملی ہیں۔ پاکستانی سفارتخانے سے فوری مدد کی اپیل۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایرانی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے یہ ایران کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے۔ ایرانی قوم شوق میں ہے۔ اس نوعیت کا نقصان گہرے جذباتی، سیاسی اور قومی اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ خطے میں اقوام کے درمیان استحکام، امن اور باہمی احترام کی اہمیت کا اعادہ کرتا ہوں۔ اللہ ایرانی قوم کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنے کی ہمت دے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ کراچی اور لاہور میں امریکی قونصل خانے جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے آج کی تمام ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی۔ کراچی اور لاہور میں بھی سروسز معطل۔ پنجاب میں سیکیورٹی مزید سخت۔ دفعہ 144 نافذ۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر خامنئی بڑے لیڈر تھے۔ مذہبی جماعتوں کے قائدین سے کہتا ہوں احتجاج صرف پرامن ہونا چاہیے۔ سید ناصر عباس نے بھی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی، کہا ایسی روش اختیار نہ کی جائے جس سے دشمن کو فائدہ پہنچے۔ حزب اللہ کے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنان پر میزائل برسا دیے۔ 31 افراد شہید، 150 سے زائد زخمی۔ 20 افراد بیروت کے نواں اور 11 افراد شمالی لبنان میں لقمہ اجل بنے۔ اسرائیل نے 50 علاقوں کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ رہنما محمد راج شہید ہو گئے۔ القدس بریگیڈ کے سینئر کمانڈر ادھم العثمان بھی شہید۔ ایران کا سعودی عرب کی تنصیبات پر حملہ۔ سعودی پریس ایجنسی نے وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا ایران کی جانب سے آج راس تنورہ کی آئل ریفائنری پر 2 ڈرون فائر کیے گئے جنہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ڈرون کا ملبہ گرنے سے آرامکو کی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس پر قابو پا لیا گیا۔ راس تنورہ کی آئل ریفائنری کو بند کر دیا گیا۔ پاکستانی سائبر فورس کا بھارت پر جوابی حملہ۔ بھارتی چینل پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے چلنے لگے۔ پاکستانی سائبر فورس نے کامیابی سے بھارتی چینل ABP نیوز کو ہیک کر لیا۔ بھارتی چینل پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خطاب کے اقتباسات بھی نشر ہوئے۔ گزشتہ روز پاکستان کے 1 سے زائد نیوز چینل کی نشریات ہیک کر کے موساد کی حمایت میں پیغام چلائے گئے تھے۔ پاکستان سے حج آپریشنز کا آغاز 18 اپریل کو ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 468 پروازوں سے عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔ 18 اپریل کو 4 پروازیں مدینہ منورہ روانہ ہوں گی۔ جدہ کے لیے 4 مئی سے حج پروازوں کا آغاز ہوگا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد اور سکھر سے پروازیں عازمین کو لے کر حجاز مقدس جائیں گی۔ آخری حج پرواز 21 مئی کو روانہ ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ وکیل لطیف کھوسا نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ موقف اپنایا۔ بانی پی ٹی آئی کی عمر 73 سال ہے اور وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ علاج معالجے سے متعلق درخواست پر سپریم کورٹ نے معاملہ زیر التوا رکھا اور ہائی کورٹ سے رجوع کا کہا۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ ماہر امراض چشم سے معائنہ، ذاتی معالجین اور فیملی کو ان تک رسائی دی جائے۔
لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے بعد تنازع، احسن بھون گروپ کا نتائج ماننے سے انکار، احسن بھون گروپ اور حامد خان گروپ آمنے سامنے، وکلاء گتھم گتھا ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر بابر مرتضیٰ نے آفس سنبھال لیا، کہا میں ہی وکلاء کا منتخب صدر ہوں، تنازع حل کرنے کے لیے 2 رکنی کمیٹی قائم، انتخابات کا فوراً ذکر کروایا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر پی سی بی کا ایکشن، کھلاڑیوں پر 50 لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ، بورڈ نے کھلاڑیوں کو بتایا آپ پرفارمنس دکھاؤ گے تو ہی مراعات ملیں گی۔ ورلڈ کپ میں پرفارم نہ کرنے پر قومی ٹیم کی پھر سرجری کا فیصلہ، بابر اعظم سمیت کے کھلاڑیوں کو T20 کرکٹ سے ڈراپ کرنے پر غور، سلیکشن کمیٹی کے رکن علیم ڈار مستعفی ہو گئے۔ دو 2023 میں او ڈی آئی ورلڈ کپ جو ہم لوگوں نے سیمی فائنل نہیں کوالیفائی کیا، 2024 میں T20 ورلڈ کپ، 2025 میں چیمپئنز ٹرافی، ابھی 2026 میں T20 ورلڈ کپ، اس میں بھی ہم لوگوں نے نہیں کوالیفائی کیا۔ جو غلطیاں شروع سے ہوئی تھیں اس پہ قابو نہیں پایا گیا۔ 23 سے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں 8-10 لڑکوں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ 2023 سے 2026 تک کسی آئی سی سی ایونٹ کے سیمی فائنل تک کیوں نہیں پہنچے؟ ہر لمحہ پرجوش میں میزبان شعیب ملک کا سوال، سابق اسٹار کرکٹر باسط علی نے کہا ہر بار غلطیاں کرتے رہے مگر کوئی سبق نہیں سیکھا، محسن نقوی سے بہتر اور مضبوط چیئرمین پی سی بی کوئی نہیں آیا، کھلاڑیوں پہ جرمانہ نہ لگائیں، اس سے دنیا میں ہمارا مذاق اڑے گا۔ کامران اکمل بولے جرمانہ لگانا مسئلے کا حل نہیں، اصل جڑ تک پہنچے، سسٹم بنانے سے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ بہتر ہوگی، اوپنر کو مڈل آرڈر میں فٹ نہیں کر سکتے۔ اداکار علی عباس بنے مہمان، کیا میزبان شعیب ملک کے دلچسپ سوالات کا سامنا، عادی اور مصطفیٰ چودھری نے خوب ہنسایا۔ دی 100 لیگ میں پاکستانی کھلاڑی ایکشن کے قریب، آکشن کے لیے 14 کرکٹرز کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا۔ حارث رؤف، شاہین آفریدی، عثمان طارق، شاداب خان، سائم ایوب، ابرار احمد، نسیم شاہ شامل، محمد نواز، عماد وسیم، زمان خان اور دیگر کے نام بھی موجود۔ پلیئرز آکشن 11 اور 12 مارچ کو لندن میں ہوگا۔